حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوس تھا۔ یہ نہایت برگزیدہ خاتون تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سمیت ہر طرح کی آسائش سے نوازا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ ان کے شوہر عمران بن ہاشم بھی عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار شخص تھے، جن کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ گرمیوں کی ایک سہ پہر کا ذکر ہے، بی بی حنا اپنے گھر کے صحن میں درختوں کے نیچے آرام کر رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر ایک درخت کی ٹہنی پر پڑی، جہاں ایک چڑیا اپنے معصوم بچے کو دانہ کھلانے میں مصروف تھی۔ بچے سے ماں کی بے لوث محبت کے اس منظر نے حنا بی بی کی ماں بننے کی خواہش کو دوبارہ جگا دیا۔ بے اختیار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے اور عاجز و انکساری کے ساتھ دعا گو ہوئیں کہ اے پروردگار، اسی طرح مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندی کی دعا قبول فرمائی اور بی بی حنا کا حمل ٹھہر گیا۔ اس خوشخبری کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مان لی، جس کا ذکر قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے میں نے تیرے نظر کیا، سو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اے میرے رب، میں نے تو وہ لڑکی جنی ہے اور جو کچھ اس نے جنا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیرے پناہ میں دیتی ہوں۔ بی بی حنا ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ والدہ حنا وصیت کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئیں۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں کے سب سے بڑے امام مریم علیہ السلام کے والد عمران تھے، لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا، گو کہ اس وقت مسجد کی مکمل انتظامات حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن سب سے بڑے امام کی بیٹی ہونے کے ناطے اماموں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس مقدس امانت کا کفیل اسے بنایا جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس امانت کی پرورش و تربیت کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں جہان عالم کی بیبیوں کے مقابلے میں منتخب فرما کر ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہستی تھی، انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے تعلق تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد سے تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے معصوم مریم علیہ السلام کو گود میں لیا، ہیکل سے متصل اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بچی کو اپنی اہلیہ عائشہ کے گود میں دے دیا۔ خالہ نے نہایت ناز و نام کے ساتھ بچی کی پرورش کے فرائض انجام دیے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب کچھ سمجھدار ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بحکم خداوندی انہیں مسجد سے متصل ایک عمدہ مکان میں رکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی کہیں باہر جاتے تو اس دروازے کو قفل لگا کر جاتے، اور جب پھر آ کر کھولتے اور جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہاں کھانے پینے کی عمدہ چیزیں اور بغیر موسم کے تازہ ترین پھل دیکھ کر حیران رہ جاتے اور پوچھتے، اے مریم، یہ لوازمات تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ جواب دیتی، میرا اللہ میرے لیے بھیجتا ہے، بے شک وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک روز بی بی مریم علیہ السلام گھر کے اندر مشرقی جانب ایک گوشے میں تشریف لے گئیں۔ ان کا مشرقی گوشے میں جانا کسی غرض کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نوجوان خوبصورت مرد کے شکل میں ان کے پاس پہنچے۔ حضرت مریم علیہ السلام گوشہ تنہائی میں اچانک ایک مرد کے سامنے آ جانے سے قدرتی طور پر خوف زدہ ہو گئیں اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگی، مگر پھر فرشتے کے چہرے پر تقویٰ و طہارت کے انوار کھلتے دیکھ کر صرف یہی کہنا کافی سمجھا کہ میں تیرے طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تیرے دل میں خدا کا ذرا سا بھی ڈر ہوگا تو تو میرے پاس سے چلا جائے گا اور مجھ سے کوئی تعارض نہ کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے مریم، آپ گھبرائیں مت، میری نسبت کوئی خیال آپ کے دل میں آیا ہے تو نکال دیں، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ خالق کائنات کی طرف سے آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بیٹے کی بشارت دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ یقین تو ڈال دیا تھا کہ بے شک یہ فرشتہ ہی ہے، مگر انہیں تعجب ہوا کہ جس عورت کا شوہر ہی نہیں تو پھر اسے پاکیزہ اولاد کیوں کر مل پائے گی۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہاں سے چل دیے۔ کچھ ہی روز بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی جانب چلی گئیں۔
उसी दौरान दर्द ज़ह की तकलीफ शुरू हो गई तो करीब ही वाक़े एक खजूर की जड़ का सहारा लिया। एक तरफ शदीद दर्द, तकलीफ, तन्हाई व बेकसी, सामान ज़रूरत का फुकदान और सबसे बढ़कर ये कि एक पाकबाज अफीफा को आइंदा बदनामी और रसवाई का तसव्वुर सख्त बेचैन किए हुए था। हत्ता कि उस कर्ब व इज़्तिराब के गलबे में ज़बान से निकला, ए काश मैं इस वक्त के आने से पहले ही मर चुकी होती कि दुनिया में मेरा नाम और निशान ना रहता और किसी को भूले से भी याद ना आती। वो मुकाम जहाँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ रखते थे कदरे बुलंद था। उसी वक्त फरिश्ते की आवाज सुनाई दी कि गमगीन और परेशान मत हो, खुदा की कुदरत से हर किस्म का ज़ाहिरी और बातनी इत्मीनान हासिल करो। नीचे की तरफ देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए चश्मो और नहर जारी कर दिए हैं ताकि पानी पियो और जरा इस खजूर को तो हिलाओ। पक्की और ताज़ा खजूरें टूट कर गिरेंगी। ये तुम्हारे खाने के लिए है, इन्हें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो और आगे का गम न करो। अल्लाह ताला सब मुश्किल दूर करने वाला है। अगर कोई सवाल करे तो इशारे से कह देना कि मैं रोजे से हूँ, मजीद गुफ्तगू नहीं कर सकती। उनके दीन में ना बोलने का रोजा रखना भी जायज था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया कि मेरा रब मुझे जरूर बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हजरत इब्ने अब्बास बयां फरमाते हैं कि विलादत के 40 रोज बाद जब तहारत हो चुकी तो बच्चे को उठाकर अपने कौम के लोगों के पास आईं। लोग नौमौलूद बच्चे को देखकर ताज्जुब में आ गए और बदगुमान होकर बोले, ए मरियम, ये तूने बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप ही बदतवार आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बोले कि हम इस गोद के बच्चे से क्यों कर बात करें। रिवायत में है कि जब खानदान के लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो आप दूध पी रहे थे। दूध छोड़कर वालिदा की जानिब देखा, फिर खानदान के लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए और अंशत शहादत से इशारा करते हुए फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और मैं जहाँ हूँ मुझे साहिब बरकत किया है और जब तक जिंदा हूँ मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया है और मुझे अपनी वालिदा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है। मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर अल्लाह की सलामती है। लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगजीदा बंदा है। इस वाक़या के बाद खानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग उन दोनों की बेहद इज्जत करने लगे और उन्हें खैर व बरकत का बायस समझने लगे।